تو فیکشنز کی جہاں تک بات کی کاملا حارث نے، اس نے یہ کہا کہ جی میں تو یہ نہیں سمجھتی کہ یہ ہماری کوئی ویکنیس ہے، یہ تو ایک بیوٹی ہے ہماری کنٹری کی، اس کو تو میں کبھی ختم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. میں اس کے جو بیڈ ایفیکٹس ہیں، جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، وہ میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گی. ہم وہ پوائنٹس نکالیں گے، ہم وہ یونٹی کے پوائنٹس دیں گے، ان کے درمیان جو ایشوز ہیں ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. ہم یہ دیز آر بیوٹی. تو آپ دیکھیں کہ قبل مسیح میں ارسطوٹل جو ہے وہی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آج 2021 میں 21ویں صدی میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف وائس پریزیڈنٹ آف دا سپر پاور، یو کین سے دا ہول ورلڈ، جس جو رول کرتا ہے، اس کی وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہ بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو ہاؤ پریکٹیکل دا تھنگز اٹرڈ بائی دا ارسطوٹل ان قبل مسیح ٹائم. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک اور جو ہم تجزیہ آخر میں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نو گورنمنٹ کلاس کین بی انٹرسٹڈ ٹو رول آربیٹریلی، کہ کسی بھی کلاس کو، کسی بھی طبقے کو آپ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہے وہ رول کرے. نو، وہ کہتا ہے کہ ایوری گورنمنٹ شوڈ بی انڈر لا، اور لا جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. لا پرفیکٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ لا انسانوں نے بنایا، تو انسان پرفیکٹ نہیں ہے تو لا بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. اس میں ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ چینجز آتی رہتی ہیں اور امپرومنٹ ہوتا رہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ ٹریڈیشنز اینڈ کسٹمز جو ہیں ان کو آپ ریگولیٹری جو ہے وہ اسٹیٹس دیں معاشرے کے اندر. اور کیونکہ کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز جو ہیں وہ ریگولیٹری اس لیے ہیں، ہونے چاہیے کیونکہ یہ وہ ہیں جن کے پیچھے جو ہے وہ لوگوں کی وزڈم ہے، ایک کولیکٹیو وزڈم آف دا سوسائٹی ہے. اس لیے ٹریڈیشن اینڈ کسٹمز کو ریگولیٹری پارٹ ہونا چاہیے لا کا، کہ لا جو ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہوتے، لیکن کسٹمز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں، ٹریڈیشنز جو ہیں، وہ کیونکہ بہت زمانے سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے پیچھے کولیکٹیو وزڈم ہوتا ہے. اس لیے ان کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ان کو بیسز رکھنا چاہیے، ایز اے لا کی بیسز ہونی چاہیے. اور آل دا گورنمنٹ شوڈ انڈر لا، نو گورنمنٹ شوڈ آتھورائز ٹو رول آربیٹریلی. یہ ارسطوٹل کا لیکچر تھا. اب جب آپ سے کویشچن یہ آتا ہے کہ جی ارسطوٹل جو ہے اس کا آپ نے انالیسس کرنا ہے پلیٹو کے آئیڈیل اسٹیٹ کے ساتھ، تو پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ آپ کے پاس پتہ ہے کہ جی فلاسفر کنگ کو پروموٹ کر رہا ہے، وہ جو ہے وہ ایسی آئیڈیل سچویشنز دے رہا ہے جو کہ پریکٹیکل نہیں ہے. لیکن ارسطوٹل نے جتنی باتیں کی ہیں، لائک ریولیوشن کی تھیری ہے، مڈل کلاس کی ایگزسٹنس ہے، سلیوری کے بارے میں جو اس کی باتیں ہیں، لا کے بارے میں اس کی جو باتیں ہیں، سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے سے جو وہ بات کرتا ہے وہ نظر آ رہا ہے، پراپرٹی کے اوپر جو اس کی رائٹس ہیں، رائٹ آف ووٹ کے اوپر جو وہ بات کرتا ہے. تو یہ ساری پوائنٹس جو ہیں وہ آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرنی ہے. پلیٹو آئیڈیل اسٹیٹ اینڈ ارسطوٹلز آئیڈیل اسٹیٹ، جو ان دونوں کا کمپیریزن اگر آ جاتا ہے، اور اگر انڈیویجولی ارسطوٹل کی کوئی بھی تھیری آ جاتی ہے، مثلا ریولیوشن تھیری کو کریں یا آپ مڈل کلاس تھیری کو کریں، تو ریولیوشن اینڈ مڈل کلاس تھیری سیم ہے کہ اگر مڈل کلاس کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا اور ایکسٹریم دو ہو جائیں گے، ایک طرف امیر امیر تر ہو جائے گا، غریب غریب تر ہو جائے گا، اور مڈل کلاس ختم ہو جائے گی، تو دین انقلاب از اے مسٹ ان اے کنٹری. تو یہ چیزیں پھر آپ اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا. آپ کو کوئی چیز اگر مزید اس میں کچھ ایکسپلین کروانا ہے تو اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.